الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو آواز کلیئر ہے؟ کوئی ایشوز تو نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں نہیں تو سب سے پہلے کل جو میں نے آپ کو آیت مبارکہ دی تھی اس کے بارے میں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور رہنے والی نیکیاں ہیں بہتر عند ربک آپ کے رب کے پاس، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، خیر عملا اور امید کے اعتبار سے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس میں تفضیل کیا ہے اور تمیز کیا ہے؟ سب کو پتا ہے اس میں تفضیل یعنی کمپیریٹیو اور تمیز کی کیا پہچان ہے؟ کل جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا، کون بتائے گا؟ شمع آپ بتائیں گی؟ انجم طارق آپ بتائیں گی؟ بتائیے۔ سر ثواباً اور عملاً تو یہ تو تمیز ہے، جی اور خیرن خیرن یہ وہ ہے اس میں تفضیل ہے نا؟ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو شمع آپ مجھے بتائیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ فعلیہ ہے؟ جی یہ جملہ شروع میں جملہ اسمیہ ٹھیک ہے، تو اس الصلاۃ میں آپ مبتدا بتائیے مجھے، مبتدا، خبر، مطالب الخبر، جو بھی آپ دیکھ رہی ہیں۔ موصوف صفت ہو کر یہ مبتدا بن رہا ہے سر، یہ جی ویری گڈ، ولی ماشاء اللہ۔ جی اور یہ امدا ربی کا یہ اسپیشل مضاف مضاف الیہ، تو کیا ہو گیا یہ ہو کر؟ مضاف مضاف الیہ ہو کر متعلق بال فعل، فعل جملہ اسمیہ میں؟ نہیں متعلق بالخبر، سر ٹھیک ہے، خبر مطالب الخبر۔ جی۔ اور خیر ثواباً و خیر عملاً کیا بنا؟ خیرن تو سر وہ ہو گیا تمیز۔ نہیں تو جملہ اسمی میں کیا بننا ہے؟ اچھا سر رکیے، یہ اس کا کنیکٹ خیر و ثواب میں سب میننگ کیا تھی اس کی؟ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ تو سر یہ بھی وہ خبر ہو گئی ثانی؟ خبر ثانی نہیں، جی پہلی خبر ہے نا۔ ابھی پہلا اسم خبر، رفع میں تو آپ نے مبتدا بنا جی دیا، جی اب یہ جی دوسرا جی اسم ہے رفع میں تو یہ دوسرا خبر ہو گئی ہے نا۔ خبر ہو گئی اور جی خبر سر۔ آپ صرف خیرون کو نہیں کہیں گے بلکہ خیرون ثواباً کو، اس میں تفضیل جی اور تمیز ملا کر تو جی آپ اس کو کہیں گے بیسیکلی، میں اس کو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں نا، والباقیات صالحات، یہ آپ کا ہو گیا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اور خیرون ثواباً و خیرون عملاً، یہ آپ کا ہو گئی خبر، اور عند ربک متعلق بالخبر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بس جیسے آپ کو یاد کرنے کو میں نے کہا کہ کیا چیز یاد رکھنا ہے آپ کو، خیرون آپ کا ہو گیا اس میں تفضیل پلس ثواباً و عملاً ہو گیا آپ کا تمیز،
ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ. چلیں نفیس النساء آپ مجھے بتائیے. جی. واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، اور اللہ شدید ہے، بہت سخت ہے، باسن بدلہ لینے میں، وہ اشد اور سخت ہے، تنکیلاً کسی کو عبرت بنانے میں، عبرت ناک بنانے میں، مثال بنانے میں. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ. واللہ. ٹھیک ہے، تو مبتدا کیا ہے یہاں پر؟ واللہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. اور کیا کیا دیکھ رہی ہیں آپ اس میں؟ باسن اور یہ تنکیلاً تنکیلاً، جی، تمیز. تمیز. اور اشدو کیا کہلائے گا اس میں؟ تفضیل. میں نے آپ کو اس بتایا میں نا ترجمہ کرتے وقت کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ، مطلب جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا کسی سے، تو دیکھیے کمپیریٹیو جو ہے نا، جس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے، مقابلے کے لیے جو اسم استعمال ہوتے ہیں، ان کی دو طریقے سے ترجمانی ہوتی ہے. ایک تو آپ دیکھیں گے کہ من استعمال ہو رہا ہے، من. ٹھیک ہے، تو من کے بعد جب بھی کوئی اس میں تفضیل آ رہا ہے تو سمجھیے کہ وہ کمپیریٹیو ہے، وہ کمپیئر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مثال طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ انا اکثر، میں زیادہ ہوں، یا اس کو ہم ایسے کریں، زید اکثر منی مالن، تو زید زیادہ ہے منی، مجھ سے، مال میں. اب جب یہاں پر من استعمال ہو رہا ہے بیسیکلی، یعنی یہ منی کا دو ہے نا، من حرف جر من پلس نہیں، پلس یا متکلم، یا متکلم. یا آپ کہہ سکتے ہیں سوری نی، نی اور یا دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ نی استعمال ہو رہا ہے، منی، تو زید. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ سعاد میں بھی ذکر ہے اس کا، ابلیس سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کیا کہا کہ انا خیر منہ، انا خیر منہ، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے. تو اب یہاں پر اس نے کمپیریزن کیا، انا خیر منہ، کا استعمال ہو رہا ہے نا. تو یہ کمپیریزن کے لیے جب تفصیل کا استعمال ہوتا ہے. جی جی، تو یہ اس میں تفضیل جو ہے نا، یہ پھر کمپیریزن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہی خیرون جو ہے وہ سپرلیٹو بھی بن جاتا ہے. سپرلیٹو کب بنتا ہے؟ جب وہ مضاف بن جاتا ہے، جب مضاف بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، مثال طور پہ جب آپ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ آپ نے سنا ہے کبھی الصلاۃ خیر من النوم؟ کب سنا ہے؟ اذان میں، اذان میں، صبح فجر. فجر کی. فجر کے اذان میں. تو اب یہاں پر یہ کمپیریزن ہو رہا ہے یا یہ سپرلیٹو ہو رہا ہے؟ یعنی سب سے بہتر کہا جا رہا ہے یا نیند سے بہتر ہے؟ سپرلیٹو. کمپیریٹو ہے نا، نیند سے کمپیئر کیا جا رہا ہے صلاح نا. نیند سے بہتر ہے ہاں، کمپیریٹو. نیند سے بہتر ہے، تو یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ صلاح جو ہے بہتر ہے سر نیند السلام سے. علیکم. وعلیکم سر السلام. میں تھوڑی دیر میں کنیکٹ کرتی ہوں، پھر سے بچے کو اسکول پہنچانا ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ. تو جب ہم کہتے ہیں صلاۃ خیر من النوم، تو نماز بہتر ہے نیند سے، تو یہاں پہ کمپیریزن ہو رہا ہے کیونکہ من کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دوسری ترکیب کیا دیکھی، اس میں تبدیل کے ساتھ بھی آ رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اشدو لکھا ہوا ہے،
اب اشدو اور تمیز مل کر آ رہے ہیں تو یہ بھی کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسری ترکیب ہے کہ کمپیئر کرنے کے لیے کہ کمپیریزن ہے. یہ سپرلیٹو نہیں ہے. سپرلیٹو کب بنے گا؟ جب وہ مضاف ہو کر آئے گا پہلی بات, اور یا پھر اس کے اوپر ال داخل کر دیا جائے گا. مثال طور پہ ہم کہتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. اب یہاں پر بھی خیر استعمال ہو رہا ہے لیکن لائٹ ہو گیا, دیکھیے ہے نا, دو پیش نہیں بلکہ ایک پیش ہے. کیوں ہے لائٹ؟ کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے اور کم مدافعہ ہو رہا ہے. تو اب یہی کمپیریٹو جو اسم ہے یہ سپرلیٹو بن گیا. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ کمپیئر کے لیے جو کہتے ہیں نا بہتر, بڑھتر, تو وہ ہم جو انگلش میں آپ کہتے ہیں نا کہ مور بیٹر یا مور بیوٹیفل, تو نہیں ہوگا بلکہ موسٹ, یعنی تھرڈ فارم میں چلا جائے گا, سب سے اچھا. تو اب یہاں پر کیونکہ یہ خیرو جو ہے مضاف ہے, اب ہم اس کی ترجمانی یہ نہیں کریں گے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے, بلکہ کہیں گے بہترین, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اسے. اب بہترین کیوں کہا ہم نے؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے خیر, مضاف بن کر آ تو رہا یہ ہے. سپرلیٹو ہو گیا. تو یہ فارمولا آپ کو یاد رکھنا ہے. میں بھی کچھ آپ کی پریکٹس کراؤں گا انشاءاللہ, لیکن ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے یہاں پر دے دیا. یہ خیرون جو ہے سپرلیٹو ہے اور یہاں پر خیرون جو ہے کمپیریٹو ہے. یہ دونوں بہترین ایگزامپل ہیں اس بات کے کہ آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. کہ ایک تو من آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کمپیریٹو ہے, اور یہاں پر یہ مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ مضاف ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے آپ کہیں گے کہ یہ سپرلیٹو ہے. تو جب ہم اس کی ترجمانی کریں گے نفیس النساء, تو جی. اللہ اسم جلالہ تو مبتدا ہو گیا, اور اشدو باسن مل کر یہ کیا خبر. کہلائے؟ خبر. یہ دوسرا اسم ہے رفع میں اشدو, لیکن ہم صرف اشدو کو خبر نہیں بنائیں گے, باسن کو بھی بنائیں گے. کیوں کہیں گے, کیوں ایسا کریں گے ہم؟ جی اشد نفیس اور النساء, باسن تفصیل اور تمیز مل کر آ رہا ہے اسی لیے. ویری گڈ ویری گڈ. کیونکہ اس میں تفضیل اور تمیز یہ دونوں مرکب ہیں, جیسے آپ نے پڑھے مرکب جاری, مرکب اشاری, مرکب توصیفی اور اضافی, کہ وہ جدا نہیں ہو سکتے. اب ان کے بیچ میں گیپ تو ہو سکتا ہے, جیسا ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ گیپ آ رہا ہے. خیرون یہاں پہ آ گیا, بیچ میں اندا ربی کا آ گیا, ثوابن بعد میں آ گیا. لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ پہلے کمپیریٹیو آئے گا, بعد میں تمیز آئے گا. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ تمیز پہلے آ جائے گا خیرون سے. تو تمیز کی جو پہچان ہے وہ یہ ایک تو کہ واحد ہوگا, نصب میں ہوگا, نکرہ ہوگا, اور بعد میں ہوگا کمپیریٹیو کے. ٹھیک ہے, تو یہ 3-4 پراپرٹیز آپ کو یاد رکھنی ہیں. تو ٹھیک ہے, الحمدللہ. طارق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیے, ومن احسن من اللہ صبغتن. صبغتن کے معنی ہوتے ہیں رنگ میں ڈھل جانا, یعنی اب اپنے آپ کو کسی رنگ میں ڈھال لینا. جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے ومن احسن من اللہ, کیا ترجمانی کریں گے اس کی؟ من کے معنی ہوتے ہیں کون, ہے نا. جی جی. اور کون بہتر ہے اللہ سے؟ صبغتاً کیا بتایا سر؟ رنگ میں ڈھلنے, رنگ میں ڈھلنے کے اعتبار سے, یعنی جی جو جی اللہ کے یاد میں صبح شام اپنی یادیں گزار رہا ہو, اس جی کا جی. تو ذکر اس سے کر رہا ہو, بہتر, یا اس کا خوف اس کے دل میں ہو, تو اس سے بہتر جی کون ہوگا, ہے نا. اس سے بہتر. جی جی. جی, اب مجھے بتائیے کہ جملہ اسمیہ ہے جملہ فعلیہ ہے؟ سنو اسمیہ. ٹھیک ہے, تو احسن صبغتن کو آپ دونوں کو ملا کر کیا کہیں گے؟ سنو اور صبغتاً. بلکہ اس کو آپ من کو جو ہے جی وہ بھی لے سکتے ہیں اسم موصول. ٹھیک ہے, جی جی یعنی کون ہے وہ. اب یہ سوال تو نہیں ہو رہا ہے, لیکن
ایک بات کہی جا رہی ہے تو اس میں موصول کہہ دیں گے اور یہ جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن سکتا ہے. آسنو اور صبغتن اس میں تفضیل اور تمیز ہو کر مبتدا اور من جی اللہ متعلق بالخبر. خبر. ٹھیک ہے، تو اس طریقے جی سے جی آپ پڑھ سکتے ہیں. چلیں جی سیما نسرین. سیما بزی ہیں کہیں؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ومن احسن دینن کیا ترجمانی آ رہی ہے اس کی؟ اور کون بہتر ہے دین میں؟ اور کون بہتر ہے دین کے کون اعتبار بہتر سے؟ ہے دین جب بھی میں؟ آپ تمیز کی ترجمانی کریں گی تو جیسے میں کہہ رہا ہوں اعتبار سے یہ آپ کو استعمال کرنا ہے. کون بہتر ہے دین کے اعتبار سے، اوپر والے میں کون بہتر ہے اللہ کے رنگ میں ڈھلنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اور جی جب آپ مطلب مین آ رہا ہے تو مین میں تو آپ ڈائریکٹ کمپیئر کر رہی ہیں. لیکن اگر جیسے اشد باسن، اللہ سخت ہے بدلے کے اعتبار سے، اور اللہ سخت ہے مثال بنا دینے کے اعتبار سے، تو ہم اردو میں جو استعمال کرتے ہیں اعتبار سے اس کا استعمال ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے. جی سر. شمع آپ مجھے بتائیے. جی ومن السلام آسن علیکم. من اللہ حکمن، حکمن کہتے ہیں حکمت بلکہ فیصلے کے اعتبار سے. تو کیا کہیں گے ومن آسن من اللہ؟ کون بہتر ہے اللہ کے حکم کے اعتبار سے؟ اور کون بہتر ہے اللہ سے حکم کے اعتبار سے. یعنی آپ کمپیئر کر رہی ہیں دنیا کے ہر مخلوق کو اللہ سے کہ کون بہتر ہو سکتا ہے اللہ سے فیصلے کے اعتبار سے. یعنی اس کا جو فیصلہ ہے وہ سب سے بہتر ہے نا، دی بیسٹ ہے. جی سر یہ واو حالیہ ہو گیا اور من اس میں موصول نہ ہے. نہ نہ، حالیہ نہیں ہے. حالیہ جب جی ہوگا جب آپ انڈیپینڈنٹ پروناؤن دیکھیں گی واو کے بعد ضمیر منفصل. تو عاطفہ ہوا سر، ہے نا سر؟ جی واو عاطفہ، واو عاطفہ ہوا ہو پھر سر. واو عاطفہ بھی ہوتا ہے، لیکن واو آپ دیکھیں گی آیتوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے نا، جیسے انگلش میں آپ دیکھتی ہیں کوئی سینٹینس شروع ہو رہا ہے، مثال طور پہ ہم جی کہیں گے کہ دا کیٹ جمپڈ آن دا ونڈو. اب دا کیٹ جب ہم لکھ رہے ہیں تو دا ہمیشہ ٹی جو ہے کیپٹل لکھا جاتا ہے نا، جی کیونکہ جی جملہ انگلش کا شروع ہو رہا ہے تو اس کو کیپٹل الفابیٹ سے لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے عربی میں کوئی جب جملہ شروع ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کو واو سے شروع کیا جاتا ہے. ہمیشہ واو عاطفہ نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ایک جملے شروع ہونے کی پہچان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. من اس میں موصول اور احسن من اللہ حکمن صلۃ الموصول ہو گیا، اور پھر احسن و حکمن یہ مل کے اس میں تفضیل اور خیر مل کے یہ وہ ہوگا مبتدا، اور من اللہ یہ متعلق بالخبر. ویری گڈ، مطالعہ بالخبر. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جی نفیس النساء، من ادل سبیلا کیا ترجمانی کریں گی؟ کون ہے؟ ادلو کے معنی ہوتے ہیں دلال، کہتے ہیں دلالن مبینن، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اپنے والد کے لیے کہ دلالن مبینن، ہم نے دیکھا ہمارے والد جو ہیں دلال میں یعنی کھلی گمراہی میں. تو اسی سے ادلو بنا ہے گمراہی کے لیے. تو من ادلو سبیل، سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستے کے، جی تو بتائیے ترجمانی کیا ہوگی اس کی؟ راستے میں ضلالت کرنے والے. نہیں کون نہیں، ہے؟ یعنی گمراہ. من ادلو اچھا، سبیلن، جو میں نے آپ کو بتائی ترجمانی ویسی کریے. کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار کون سے. راستے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ تمیز کی ترجمانی کریں گی تو اعتبار سے استعمال کریں گی. کے اعتبار سے، کون زیادہ گمراہ ہے راستے کے اعتبار سے. انجم طارق. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبُ رُحُمًا. یعنی پھر ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما کہ ہم بدل دیں ان دونوں کے لیے ربو ہما
خیرن یعنی ان دونوں کو ہم اولاد سے بدل دیں، بہتر اولاد سے بدل دیں، منہو یعنی منہو اس سے، زکاتن پاکیزگی کے اعتبار سے، وہ اقرب رحما اور رحمت کے اعتبار سے قریب کر دیں۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس میں تفضیل کیا ہے؟ سب سے پہلے اس میں تفضیل کو پہچانیے۔ اس اس میں ہے فأردنا فأردنا أن اردنا تو فعل ہے يبدلهم نا، اچھا اردنا فعل تو ہے تو فعل ہے، ہم نے چاہا، مطلب اچھا پھر اچھا ہم نے ہاں چاہا ان یبدلہما کہ ہم بدل دیں لهما ان دونوں کو کے لیے، رب خیر ہما خیرن منہو کے خیر بیٹے کو منه اس سے خیرن۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں تبدیل کیا ہے۔ نہیں اس میں تبذیل اس میں تمیز تو اس میں ہو گئی خیرن اور خیرن رحما کیسے ہوئی؟ خیرن کا بھی تمیز نہیں خیر نہیں 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 وہ زکاتن زکاتن، ٹھیک ہے۔ زکاتن اور ایک رحما، یہ دونوں تو ہو گئے تمیز، اور تفضیل ہوئے ان یبدی لہو ان یبدی لہما ربہما خیرا، ان ان یبدی لہما ربہما خیرن خیرن ہے، صرف خیرن جو ہے اس میں تفضیل ہے کمپیریزن کے لیے۔ ابھی تو ہم نے پڑھا نا کہ جی کمپیریزن جی کس سے ہاں ہوگا، تو یہ بیسیکلی خیرن جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور اقربو، ٹھیک ہے، اقربو اقرب یہ بھی جی اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم اچھا پیٹرن پڑھ رہے ہیں نا، اقربو، احسنو، اکثرو، جی اقربو، یہ سب ایک ہی جی پیٹرن پہ ہیں، اس میں تفضیل صرف خیر اور شر یہ دونوں ایسے کمپیریٹیو ہیں جو ڈیفرنٹ ہیں، اس پیٹرن کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ تر اچھا پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں۔ جی سر چلیں، تو اب آپ نے دیکھا یہاں پر کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے کہ جی اردنا، تو فعل ہو گیا جی اردنا، فاعل ہو گیا نحنو، ان نحن یبدلہما، اب یہ بیسیکلی ان جو ہے وہ ہو گیا حرف ناصبہ، اور ناصبہ یبدلو تھا، یبدلو کی جگہ یبدلا ہو گیا ان کی وجہ سے، تو فعل مضارع جی منصوب ہو گیا، ضمیر اس کے اندر ہوا ہو گئی، ہما مفعول ہو گیا، جی ٹھیک ہے، جی رب ہما رب یہ بھی مضاف الیہ ہو گیا، بات ہے خیرن جی اس میں تبدیل ہو گیا، منہ جی مطالب الفعل ہو گیا کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، زکاتن تمیز ہو گیا، تو خیرن اور جی زکاتن مل کر مفعول بنیں گے کیونکہ نصب میں وہ اقربو، اچھا وہ جی اقربا ہونا چاہیے تھا، اقربا ہے، اقربا کیوں؟ وقرب اقربا ہے نا، یہ بھی مفعول ہے، اقربا روحما، جی ٹھیک ہے، تو یہ بھی جی مفعول ہو گیا، جی سر ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ ٹاپک آپ کا، اب میں آپ کو دکھا دوں، بتا دوں بیسیکلی سپرلیٹو کیسے بنتے ہیں۔ سپرلیٹو کو اردو میں کیسے کہیں گے؟ دیکھیے اردو تو نہیں، لیکن اس میں تفضیل جو ہے نا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں تفضیل عربک میں سپرلیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کمپیریٹیو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مقابلے کے لیے تو آپ کمپیریٹیو اردو میں کہہ سکتے ہیں، مقابلے کے لیے جو اسم استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سپرلیٹو کے لیے آپ کیا کہتی ہیں اردو میں؟ اردو تو میری بھی کمزور ہے، میں کیا بتاؤں، اعلیٰ ترین، اعلیٰ ترین کہہ دیے، اعلیٰ، اکبرو ہم نے کہا کہ یہ کمپیریٹیو ہے سپرلیٹو ہے؟ کمپیریٹیو، کمپیریٹیو، comparative تو یہاں پہ میں لکھ دوں کمپیریٹیو، لیکن جب ہم اس کو سپرلیٹو بنائیں گے تو ہو جائے گا الاکبر، الاکبر ٹھیک ہے، تو
اس کے معنی ہوتے ہیں بگر یا بڑا، ٹھیک ہے. اور جب ہم اس کو کہیں گے دا بگیسٹ، بلکہ میں اس کو تو یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا کمپیریٹیو، یہ ہوگا سپرلیٹیو. تو اکبرو بگر بڑا، اور الاکبرو دا بگیسٹ، ہے نا، سب سے بڑا. بلکہ آپ اردو میں بھی لکھ دیں تو ہو جائے گا سب سے بڑا. اب یہاں پر آپ کمپیئر نہیں کر رہے ہیں کسی کو بھی، بلکہ آپ نے کہا سب سے بڑا. تو کمپیریزن کا کوئی سین ہی نہیں ہے یہاں پر. اچھا، پھر اگر ہم کہتے ہیں اصغرو، اصغرو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹا. چھوٹا، اور الاصغرو سب سے چھوٹا. بہت سب سے چھوٹا. چھوٹا. ٹھیک ہے. تو انگلش میں بھی آپ دیکھیے کہ اسمالر، ٹھیک ہے، یہ ای آر آ رہا ہے آخر میں، آپ کہیں گے چھوٹا. اور دا اسمالسٹ یعنی سب سے چھوٹا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ایک چیز ہمیں نہیں پڑھنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ایک کمپیریٹیو اسم کو سپرلیٹیو میں تبدیل کرنے کے لیے یا تو اس پر ال داخل کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو مضاف بنا دیا جاتا ہے. اب میں مضاف کی کنڈیشنز دکھا رہا ہوں آپ کو. تین آسن الکتابی، تین کنڈیشن دیکھیے غور سے. آسانو، الکتبی، اور آسانو کتابن. تینوں میں کیا فرق ہے؟ تینوں مضاف مضاف الیہ میں کیا فرق دکھ رہا ہے آپ کو؟ کوئی فرق دکھ رہا ہے؟ نہیں، تینوں جی مضاف مضاف الیہ میں کوئی فرق دکھ رہا ہے؟ جی کیا فرق دکھ سر، ایک تو مضاف الیہ ہو کر آ رہا، رہا اور ہے؟ ایک میں جو وہ جمع آ رہی ہے سر، ٹھیک دوسرے ہے، والے ویری میں. گڈ. ایک میں جمع ہے اور نیچے والے میں موصوف تو موصوف صفت ہو کیا آ رہا ہے؟ موصوف صفت تو کوئی بھی نہیں ہے، اس میں سب مضاف مضاف الیہ ہیں. ہاں، اضافی.
दूसरा वाले में तो जमा आ रही है सर, और इसमें हसनो किताबिन। क्या फर्क दिखा? सर बीच नकीरा वाले में तो जमा है, कुतुबिन नकीरा है, वो मार्फा है, ये नकीरा नकीरा। एक हाँ। किताब या कुछ किताब। ये तो जब हम कहेंगे आसनुल किताबी, मिसाल के तौर पे मुदाफिले को, हम किताब को देख रहे हैं कि वो मार्फा है, अल के साथ है, तो इसकी तर्जुमानी होगी किताब हाँ, का बेहतरीन हिस्सा। ठीक है, क्या तर्जुमानी होगी? किताब का बेहतरीन हिस्सा। क्यों कहेंगे हम किताब का बेहतरीन हिस्सा? क्योंकि अल किताबी है, मार्फा है। लेकिन जब कहा जाएगा आहसनुल कुतुबी, तो किताबों में बेहतरीन, किताबों में बेहतरीन किताब, आप कह सकते हैं किताबों में बेहतरीन किताब। ठीक है, तो जब आप कहेंगे आहसनु किताबिन, फिर इसकी तर्जुमानी होगी बेहतरीन एक किताब। एक ठीक है, अब तीनों में ये सुपरलेटिव की तरह तर्जुमानी हो रही है। आहसनु की, आहसनु देखिए वैसे तो कंपैरेटिव है, लेकिन मुदाफ होकर आ रहा है तीनों जगह, तो अब ये सुपरलेटिव बन गया। किताब का बेहतरीन हिस्सा, किताबों में बेहतरीन किताब, और बेहतरीन किताब। ठीक है, तो यहाँ पर किताब जो है वो आप कहेंगे अल किताब जो है वो मारिफा हो गया, और अल कुतुब जमा का सीगा हो गया, जमा का इसम हो गया, और किताबिन नकीरा नकीरा वाहिद, वाहिद नकीरा लिखते हैं, वाहिद प्लस नकीरा। तीनों तीनों कंपेरिजन समझ में आ गया आपको? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अकबरू मिन्नी, इसकी तर्जुमानी क्या करेंगे आप लोग? अकबरू मिन्नी की अकबर मुझसे बड़ा है। अकबर मुझसे बड़ा नहीं है, मुझ अकबर तो बड़ा ही मुझसे मायने। नहीं मुझसे सर, बड़ा है। मुझसे बड़ा। मुझसे बड़ा है। बड़ा है मुझसे, बड़ा है मुझसे, बड़ा है है मुझसे। ना? अच्छा। तो ये कंपैरिजन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अना बड़ा मुझसे। खैरुन हम्म मिन्हु, क्या तर्जुमानी होगी? मैं बेहतर मैं बड़ा हूँ। हूँ उससे। मैं नहीं, बेहतर हूँ। मैं बेहतर हूँ मैं बेहतर हूँ उससे। उससे। ये इब्लीस ने कहा था ना, अल्लाह ताला ने कहा कि मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा करे जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है? तो इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरु मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं इससे बेहतर हूँ, यानी आदम अलैहिस्सलाम से, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। तो उसने कंपेयर किया अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम से। अच्छा, बात किसकी हो रही थी? अल्लाह ताला ने क्या कहा? तकब्बुर देखिए कितना था इब्लीस में, कि अल्लाह ने क्या जब कहा कि माँ मना का अंतरजुदा लिमा खलक़तु बियदैया, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा करे आदम अलैहिस्सलाम को? तो बात आदम अलैहिस्सलाम की हो रही थी, लेकिन उसने शुरुआत किस चीज से करी? अना खैरु मिन्हु, यानी अपने आप से। अना जो है ना उसके अंदर, इब्लीसियत के अंदर, इब्लीस जो होती है, इब्लीस, इब्लीसियत वही कहलाती है कि आदमी हमेशा अपने अपना जिक्र करे, अपना यानी हुस्न का दीवाना बना फिरे, या अपना अपने आप को हमेशा ऊपर रखे। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग जब दस्तरखान पे बैठते थे, तो भले हम छोटे हैं, लेकिन वो पहले हमारी प्लेटों में निकालते थे। और छोटे भी उस जमाने में क्या करते? नहीं नहीं, पहले आप लीजिए, पहले आपसे शुरुआत करें। तो ये बेसिकली एक तरीके से अपने अना को क्रश करने वाली मिसाल होती है। आजकल शादी ब्याहों में, पार्टीज में आप देखें, वलीमों में क्या होता है कि ना छोटा देखता है ना बड़ा देखता है, सबसे पहले डोंगा अपनी तरफ खींचता है वो, है ना? तो वो तहजीब जो है वो खत्म होती जा रही है, तो कल्चर जो था। तो ये तकब्बुर की निशानी है कि आप सब चीज, यानी जो कुछ हो मेरा हो, मेरे पास हो, मेरे मेरी बीवी बच्चों का हो, मेरा हो सबसे पहले। यानी हर जगह आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त नफ्सन नफ्सी का आलम है।
تو یہ ابلیسیت ہے ایک طریقے سے کہ ہر معاملے میں آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھے کہ میں زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں اس کی ترجمانی کیا ہوگی؟ عبداللہ احسن منہ. اللہ کا بندہ اللہ بہتر کا ہے بندہ بہتر ہے اس سے. ہاں، ان اللہ کا سب بندہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عبداللہ نام بھی ہوتا ہے نا. عبداللہ بہتر ہے ان سب سے. تو یہ بیسیکلی کس طریقے کے یہاں پر آپ اس میں تفضیل دیکھ رہے ہیں؟ اکبرو کمپیریٹیو ہے سپرلیٹیو ہے؟ کمپریٹو. comparative. کمپیریٹیو ہے. کیوں ہے کمپیریٹیو؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں من کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں، ہے نا. تو جب من کے ساتھ استعمال ہوں گے تو کمپیریٹیو ہیں، لیکن سپرلیٹیو کب کب بنتے ہیں؟ جب الداخل ہوگا مضاف. ویری گڈ. جب وہ مضاف بن کر آئے گا. ویری گڈ شمع. یا تو اس کے اوپر الداخل ہوگا یا پھر وہ مضاف بن کر آئے گا تو وہ سپرلیٹیو بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈوانسڈ اسپیشل مضاف ہوتے ہیں. کیا مراد ہے ان سے؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے کلو. ٹھیک ہے. یا بادو یا پھر غیر. لیکن جب آپ لکھیں گے کلن بادن اور غیر، اب یہاں پر معنی بدل جائیں گے، یعنی اسپیشل مضاف ہیں. تو اسپیشل مضاف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمیشہ وہ لائٹ ہوتے ہیں. اچھا، ان کو اسپیشل مضاف ایڈوانس اسپیشل مضاف کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ ان کے اوپر تنوین بھی آ سکتی ہے. مضاف بھی بننا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنوین ہو رہی ہے. مثال طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مضاف ہو کر آ رہے ہیں، اس ٹائپ سے آ رہے ہیں، تو اس کے معنی ہوں گے سب یا ہر ایک. یا پھر پورا. یہ اس کے معنی ہوں گے. بازو کے معنی ہوں گے کچھ، اور غیرہ کے معنی ہوں گے اس کے سوائے. کلن کے معنی ہوں گے ہر چیز یا ہر ایک. غیرون جب ہیوی ہو کر آئے گا تو وہ جملے میں اس کا جو موضوع چل رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کے معنی طے کیے جاتے ہیں غیرون. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ مثالیں لے لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا. تو اسی کو کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں میں.
اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ کلو یومن، کلو اليومی اور کلو الایامی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی یوم، یومن، الیومی اور ایام وہی والی سچویشن ہے جو کتاب میں تھی، یعنی ایک اس میں نکرہ ہے واحد، ایک اس میں معرفہ ہے واحد، اور اس میں جمع ہے ایام یوم کا، ٹھیک ہے. تو لیکن معنی کیا ہو جائیں گے اس کے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. اس کے معنی ہوں گے ہر دن یا ہر ایک دن. پورا دن اور سارے دن. اب یہاں پر یوم کے بارے میں لکھ دیں کہ یوم یہاں پر کیا ہے، واحد نکرہ، اور یہاں پر الیوم کیا ہو رہا ہے، واحد لیکن معرفہ، اور الایام کیا ہو رہا ہے، جمع اور معرفہ، ٹھیک ہے. تو کیا فرق ہے، اب ترجمانی دیکھیے کتنی بدل گئی. کلو یومن جب آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر دن یا ہر ایک دن. تو یہ ترجمانی کب کریں گے آپ، جب کلو کے ساتھ واحد اور نکرہ اسم آئے گا، اور کلو کے ساتھ جب واحد اور معرفہ آئے گا تو پورا دن ہو گیا. اور جب آپ کلو کے ساتھ ایامی دیکھیں گے تو کہیں گے سارے دن. ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے. اچھا، تھوڑی سی اور پریکٹس کرا دی جائے آپ کو، حالانکہ ہم بہت سلو جا رہے ہیں. جی، تو جب ہم کہتے ہیں اکبرو مسجدن تو کیا ترجمانی ہونی چاہیے، ایک بڑی مسجد. ایک بڑی مسجد. جب ہم نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا، آسنو کتابن، وہاں پہ آسنو کتابن کی ترجمانی ہم نے کیا کری تھی، کتاب کا بہترین حصہ. نہیں، آسنو کتابن، کتاب کا بہترین حصہ نہیں، بہترین کتاب، بہترین بہترین کتاب. تو ہم کہیں گے اکبرو مسجدن، بڑی مسجد، بڑی مسجد. بڑی مسجد، سب سے بڑی یعنی مسجد، سب سے بڑی مسجد. سب سے بڑی مسجد. جی، جی. جب ہم کہتے ہیں اکبرو المسجدی کیا ترجمانی ہونی چاہیے، مسجد میں بڑی، جی، مسجدوں میں بڑی، مسجد میں بڑی، مسجدوں میں سب سے بڑی بلکہ. اور اکبرو المساجدی، اکبر المساجدی سب سے بڑی ساری مسجد ہے. سب بڑی مسجد. بڑی سب سے بڑی. مسجد. یعنی ہم بڑی نے یہاں پر کچھ غلطی مسجدوں کر دی. میں بڑی مسجد. نہیں، جب ہم کہیں گے مساجدی جمع ہو گیا نا، تو جی جی. تو ہم یہاں پر ہی جی، کہیں گے مسجدوں میں سب سے مسجدوں بڑی میں مسجد. سب سے بڑی مسجد جو ہے. ہاں، مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد.
اس کے کیا ترجمانی لکھیں گے؟ اکبر المسجدی، مسجد کا بہترین حصہ، سوری، مسجد کا بہترین مسجد کا سب سے بڑا حصہ. بڑا حصہ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مسجد جو ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ واحد نکرہ ہو گیا، دوسرے میں واحد اور معرفہ ہو گیا، اور تیسرے میں جمع اور معرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ترجمانی میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے. اسی کو ایک اور ہم مثال لے لیتے ہیں کاپی کا. اگر ہم کہتے ہیں کلو اور کتابن، یا ہم کہتے ہیں کلو اور الکتابی، یا کلو الکتبی. ٹھیک ہے. تو کلو کتابن جب ہم نے کہا، جیسے ہم نے یہاں پہ کہا ہے کلو یومن، تو ہر دن یا ہر ایک دن، تو ہم کیا کہیں گے یہاں پر؟ ہر ایک کتاب، ہر ایک ہر کتاب. کتاب، ہر ایک ہر کتاب کہہ کتاب سکتے ہیں. یا ہر ایک کتاب. ہر ایک ٹھیک ہے، ہر ایک کتاب. کتاب. اچھا، کل الکتابی اب معرفہ ہو گیا، کیا ہوگا؟ ہاں. پوری کتاب. پوری کتاب. اور جب ہم کہتے ہیں کل الکتبی، ساری کتابیں. ساری ہر کتاب. ایک کتاب. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کو انشاءاللہ بہت ساری. بہت ساری. یہ 3 ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھے، کلو، بعدو اور غیرو. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کلو اسلامی، تو ہم کہیں گے کیا کہیں گے؟ کلو کا سب، ہر ایک یا ہر ایک، یا پورا. تو ہم کہہ سکتے ہیں پورا اسلام. پورا اسلام. اور بعدو اسلامی، بعد اسلام. اسلام کا کچھ. اسلام کا کچھ. ٹھیک ہے. اور غیر الاسلامی، اسلام کے اسلام کے علاوہ. کیا بات. ٹھیک ہے، اسلام کے علاوہ. اس طریقے سے آپ ان کی ترجمانی کریں گے. اب کچھ ورڈس ہیں بیسیکلی، اس کی ترجمانی آپ کر کے لائیے گا. میں ایز اے ہوم ورک دے رہا ہوں آپ کو. مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ شہر. مدینہ. شہر. شہر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ تینوں کنڈیشن میں لکھ رہا ہوں، کلو مدینتن، کلل مدینتی، اور کلو المدنی، یہ جمع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر آپ ترجمانی لکھ کر لائیے گا انشاءاللہ اس کی. اس کے علاوہ کچھ اور جو کمپیریٹیو ہیں قرآن مجید میں سے نکال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا، اگر ہم کہیں گے انفعو، تو اس کے معنی ہوں گے زیادہ نفع بخش. نفع سے بنا ہے تو ہو گیا زیادہ نفع بخش. اس کے علاوہ یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اقربو کے معنی کیا ہوں گے؟ قریب. قریب. جی، زیادہ قریب. احصا، گنتی میں بہتر. اور کون سا ورڈ بچا؟ اگر کہا جائے ازلم، زیادہ ظالم، ہے نا؟ جی. اوسع، زیادہ چوڑا. یہ ورڈ آپ کے الحمدللہ یہ سورہ کہف میں بھی آئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ ورڈز ہیں. کیا ہو گیا؟ زیادہ طاقتور. اجملو کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت، زیادہ خوبصورت. زیادہ پاکیزہ، اسمارٹ. اسمارٹ، ازکا. ان دونوں میں فرق آ گیا، زیادہ اسمارٹ اور زیادہ پاکیزہ میں کیا فرق ہے؟ کون سے ورڈ کا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ورڈز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں سب، زیادہ کمپیریٹیو جو ہیں. یہاں پر میں ایک ورڈ اور لکھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے.
अहसनु ज्यादा खूबसूरत। ज्यादा बेहतर। ठीक है। मैं आपको होमवर्क भेज दूं, आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। मैं आपको तकरीबन 10 इंशाल्लाह। जुमले भेजता हूँ एज अ होमवर्क। आप मुझे बताइएगा कि उसमें कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। ठीक है। जी इंशाल्लाह। जी जब कहा गया है कि इन्ना जअलना मा अलल अर्दी ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, क्या तर्जुमानी होती है अय्युहुम अहसनु अमला की? अय्यु के माने होते हैं कौन। कौन अय्युहुम अहसनु अमला, कौन बेहतर बेहतर अमल करता है। अमल कौन बेहतर है उनमें से अमल के एतबार से। अमल मैंने क्या कहा था? कि कंपैरेटिव और तमीज को जब आप दोनों को मिला के तर्जुमानी करेंगे तो एतबार से, जो उर्दू में हम कहते हैं ना आसनु अमला, तो कौन बेहतर है अमल के एतबार से, इस तरीके से तर्जुमानी करेंगे। ठीक है। अगर कहा जाए कुल्लु अल रसुली, क्या तर्जुमानी होगी? रसूल, रसूल की जमा है रसूली, कुल्लू के साथ जी इस्तेमाल हो रहा है, क्या तर्जुमानी होगी? सब सारे पूरे रसूल, रसूल सारे सारे रसूल, रसूल है ना। सारे रसूल। अगर हम जी कहते हैं मिसाल तौर पे ली कुल्ली रसूलिन और किताबुन, अब बताइए क्या तर्जुमानी होगी? ली कुल्ली है ये। सर ये अब रसूल यहाँ पे वाहिद है और नकिरा है, जी तो आप कहेंगे हर एक रसूल के लिए है किताब, हर एक रसूल के लिए, कुल्ली रसूलिन, हर एक रसूल। आसनुल कससी, कसस बेसिकली कस्सा जो वो है ना उसका जमा है, तो आसनुल कससी जमा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कससी, तो हम कहेंगे कहानियों में बेहतरीन, है ना, कहानियों में बेहतरीन, या कहानियों में बेहतरीन की कहानी आप कह सकते हैं। अगर कहा जाए अजमलू वलादिन, अजमलू वलादिन, खूबसूरत लड़का। लड़कों में खूबसूरत। नहीं, वलादिन वाहिद नकरा है, तो हमने जी कहा था अच्छा ना जी। कि खूबसूरत आसानु किताबिन जब कहा था तो हमने क्या कहा था? बेहतरीन किताब। बेहतरीन किताब, तो हम कहेंगे जी बेहतरीन लड़का। सबसे खूबसूरत बेहतरीन लड़का, लड़का। सबसे खूबसूरत सबसे लड़का। जी खूबसूरत। सबसे हाजा अनफाउल कुतुबी, अनफाउ नफा बख्श, तो जब हम कहते हैं हाजा अनफाउल कुतुबी, क्या तर्जुमानी हो रही है? ये किताब के एतबार से नफा बख्श है। अब कुतुबी जमा है ना, जी किताब की जमा है, किताब। तो हम कहेंगे किताबों में बेहतरीन ये है, नफा बख्श किताबों में बेहतरीन नफा बख्श किताब, है ना। तो जी यह आप कह सकते हैं कि यह है किताबों में बेहतरीन नफा बख्श किताब, इस टाइप से कह सकते हैं, यह है किताबों में बेहतरीन नफा बख्श किताब, या सबसे नफा बख्श किताब। लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिखें, हादा अल किताबु मिन
अनफ़ाइल कुतुबी, क्या तर्जुमानी होगी? सर ये वो हो गया ना, अल दाखिल हो गया तो सुपरलेटिव बन गई सर, है ना? किताबों के एतबार से। जी, ये तो हाज़ल किताबु, ये किताब है, मिन अनफ़ाइल कुतुबी। अनफ़ाइल कुतुबी अभी भी सुपरलेटिव रहेगा क्योंकि ये मुदाफ होकर आ रहा है, अनफा मुदाफ होकर आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं हाज़ल किताबु, ये किताब है, मिन अनफ़ाइल कुतुबी, किताबों में बेहतरीन किताब, ठीक है। जी। हुजूर की हदीस है, खैरुकुम खैरुकुम ली अहाली ही। हुजूर की हदीस है, खैरुकुम खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है जो तुम में से बेहतरीन है अपने अहलोयाल के साथ, या उसके अहलोयाल के साथ ही है ना आखिर में, तो उसके अहलोयाल के साथ, उसकी फैमिली के साथ। तो हम कहेंगे खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन वो है, खैरुकुम फिर लिखा, जो बेहतरीन है तुम में से, लिअहली, उसकी फैमिली के साथ, है ना। तो हमने यहाँ पर खैरुकुम को बेहतरीन से क्यों तर्जुमानी करी, क्या वजह है? क्योंकि सर क्योंकि मुदाफ होकर आ रहा है खैर, है ना। जी जी, मुज़ाफ मुज़ाफ जी। ये 2 बार खैरुकुम आएगा या 2 खैरुकुम के बीच में मिन भी आएगा? नहीं, बस खैरुकुम खैरुकुम कहा है ना, हदीस के अल्फाज हैं। हाजिरा, हाजिरा मेरी सबसे छोटी बेटी का नाम है। हाजिरा असगरु औलादी लाकिन्नहा अक़वाहुम, क्या तर्जुमानी आ रही है? जरा छोटी है। हाजिरा छोटा है। हाजरा मेरी, असगरु छोटी, यानी ये सबसे छोटी, क्यों? क्योंकि ये मुदाफ है। औलादी, मेरी औलादों में से सबसे छोटी हाजरा है। लाकिन्ना, हा, लेकिन वो है, अक़वा, अक़वा हुम, सबसे ताकतवर उनमें से ठीक है, यानी ये जुमला बनाया मैंने बताने के लिए कि कैसे दो कंपैरेटिव जो हैं जब मुदाफ होकर आ रहे हैं तो सुपरलेटिव बन जाते हैं। सारा मेरी सबसे बड़ी बेटी का नाम है। सारा अकबरू औलादी, क्या तर्जुमानी आ रही है? सारा बड़ा बड़ी बड़ी है है औलाद। में औलाद से। है। सारा बड़ी है। सारा बड़ी है नहीं, सारा सबसे बड़ी है मेरी सारा औलाद, सबसे बड़ी है मेरी औलाद में। मेरी ठीक है। औलाद। तो जो आप कंपेरेटिव को सुपरलेटिव बना रहे हैं ना, उसका भी ख्याल रखिए, ठीक है। इंशाल्लाह तो कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। मैंने होमवर्क नहीं देना है, अब ये मैंने करा दी है प्रैक्टिस आपको, इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। जी दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।